ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم درود شریف پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا ہی انعام اور احسان ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان شریف عطا فرما دیا. کتنے مہینوں سے اہل ایمان اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور کس قدر اللہ جل شانہ سے اس تک پہنچنے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے صدقے جو اب آنے والے باہر تشریف رکھیں، اندر جگہ نہیں ہے، لوگ تنگ ہوں گے، اندر باہر برآمدے میں تشریف رکھیں. تو اس دعا کے صدقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یا اللہ ہمیں پہنچا دے رمضان تک، یعنی رمضان شریف ہمیں عطا فرما دے، زندگی اتنی عطا کر کہ جب آسمان سے اور تیری جانب سے رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہو، اس کی پھوہار ہو، برسے برسات اس کی، اس وقت ہم بھی زندوں میں سے ہوں، نہ کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کا نام اعمال لپیٹ دیا گیا ہے اور جن کو قبروں کے اندر اتار دیا گیا ہے، اور اب دنیا کے اندر رمضان آئے یا شب قدر آئے یا دنیا کے اندر قیامت آئے یا دنیا کے اندر کچھ بھی ہو، لیکن قبروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ ان کو کسی چیز کی آمد کا فائدہ ہوتا ہے، نہ کسی چیز کے جانے کا نقصان ہوتا ہے. وہ تو جیسے ہی عزرائیل نے، ملک الموت نے ان کی روح قبض کی تو اس کے ساتھ ہی ان کا حساب کتاب بند کر دیا. تو یہ جو ہم رمضان مانگتے ہیں یہ اس وجہ سے مانگتے ہیں کہ اس میں یہ جو موقع آئے گا، اس موقع سے اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے. قرآن و سنت میں اور خاص کر احادیث کی کتابوں کے اندر کتاب الصوم کے نام سے، ابواب الصوم کے نام سے پورے باب اور پورے رسائل تحریر کیے حضرات محدثین نے. ان احادیث کو لے کر آئے ہیں جو احادیث رمضان اور اس کے روزوں سے متعلق ہے.
اس میں فضائل کے باب بھی ہیں کہ رمضان کے روزے کی فضیلت کیا ہے، اس کے اندر احکام بھی ہیں کہ رمضان کے احکامات کیا ہیں روزے کے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے حوالے سے، اور اس میں اس کے اندر کیے جانے والے کاموں کی تفصیل بھی ہے کہ رمضان میں کرنا کیا چاہیے، رمضان کو بہتر سے بہتر طریقے سے قیمتی بنانے اور وصول کرنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ اس پر احادیثی کتابوں کے اندر مستقل چیپٹرز ہیں، مستقل ابواب ہیں، تمام بڑی چھوٹی معروف غیر معروف تمام احادیثی کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس مختصر مجلس کے اندر ان سب کا احاطہ تو ممکن نہیں ہوتا، لیکن میں نے اس کی ایک آپ کے لیے خاص طور پر ایک تلخیص تیار کی ہے، اور اس میں ان ساری احادیث کو سامنے رکھ کر ان کاموں کو گنا جن کاموں کی تلقین آئی ہے، جن کاموں کی تاکید آئی ہے، جن کاموں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رمضان کے اندر ان کاموں کو کیا جانا چاہیے، ان کو کرنا چاہیے، تو وہ 10 باتیں میں نے اہم اکٹھی کی۔ اس میں سے میں سوچا تھا کوئی خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے جو ہمارے اس تھوڑے سے وقت کے اندر جس کا احاطہ ہو سکے، ورنہ تو وہ ظاہر بات ہے بہت ہی لمبے چوڑے تفصیلات ہیں اس کے اندر۔ تو 10 باتیں اس کے اندر ایسی جمع کی کہ جن کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ تاکید آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، آپ کی عادت شریفہ رہی ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے رمضان کے اندر اس کا اہتمام کیا ہے، اور سلف صالحین نے اور بزرگان دین نے ہر دور کے اندر رمضان کو اس طریقے کے ساتھ گزارا ہے۔ تو وہ کرنے والے 10 کام ہیں اور ایک کام نہ کرنے والا ہے۔ یہ کل 11 باتیں ہیں جو میں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو رمضان المبارک سے متعلق ہے ان 10 میں سے، وہ ہے ظاہر بات ہے کہ روزہ رمضان المبارک کا سب سے اہم ترین عمل ہے، فرض جو ہے اللہ جل شانہ نے کیا ہے وہ روزہ ہے، اور جا بجا اس کی فرضیت کے اوپر، اس کی اہمیت کے اوپر، مسلمانوں کے اس کے وجوب کے اوپر بے شمار چیزیں موجود ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مالک ایک آقا اپنے غلام کو جب کچھ کہہ دے تو وہ اس کے اوپر اور اس سے اس کا مطالبہ کرے کہ یہ تمہیں لازماً کرنا ہے، تو یہ فرض کہلاتا ہے۔ اس کے اوپر اگر آقا اس کو کچھ نہ بھی دے تو بھی اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے آرڈر کو مانے گا اور تسلیم کرے گا۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی فوجی افسر اپنے ماتحت کو ایک آرڈر دے تو وہ ماتحت اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا اور نہ پوچھتا ہے دنیا میں کہیں کہ صاحب اس پر ملے گا کیا، آپ کا آرڈر تو میں مان لوں گا لیکن اس کے اوپر کیا دیں گے آپ مجھے۔ میرے خیال ہے اگر کوئی فوجی یا کوئی سپاہی اپنے افسر سے یہ پوچھ لے تو اسی دن اس کی چھٹی کرا دی جائے گی، اسے کہا جائے گا یہ اس ملازمت کا اہل ہی نہیں ہے، اس کو آرڈر کا مطلب ہی نہیں پتہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ماننا ہے، آپ نے تسلیم کرنا ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ کے احکامات جو ہیں یہ خالق و مالک کے، ایک پیدا کرنے والے کے، سب کچھ عطا کرنے والے کے، انسان کی زندگی اور موت کے مالک کے، یہ اس کے احکامات ہوتے ہیں۔ اس پر اگر وہ کچھ بھی نہ عطا فرمائے، کہہ دے کہ بس یہ میرا حکم ہے، اس میں ملے گا کچھ بھی نہیں، میرا حکم تم نے پورا کرنا ہے، تو بھی انسان کے انسان ہونے کا اور رب العالمین کے احکم الحاکمین ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ انسان بلا چون چرا اس کے سامنے جھک جائے اور مانے۔ اسلام تو اسی کو کہتے ہیں، اسی سرنڈر کرنے کو کہتے ہیں۔ اسلام کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے تسلیم، یعنی جھک جانا، سرنڈر کرنا۔ ایک آدمی کسی کے سامنے، کسی عالی اونچی ذات کے سامنے جھک جاتا ہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ اگر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بس میرے بندو تمہیں میں نے 11 مہینے دن کے اندر کھانے پینے کی اجازت دی اور تمہارے لیے ہر چیز حلال رکھی، اب میرا حکم یہ ہے کہ میری دی ہوئی نعمتوں کو تم 1 مہینہ دن کے وقت میں استعمال نہیں کر سکتے۔ میں نے جو تمہیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، جو میری طرف سے تمہیں جو کچھ عطا کیا گیا ہے، اس میں تم پر یہ 10-12 گھنٹے کی پابندی ہے میری جانب سے کہ تم میری دی ہوئی چیز کو 12 گھنٹے دن کے اوقات کے اندر سال میں 1 دفعہ نہیں استعمال کرو گے۔ تو بھی یہ انسان کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا کہ بس اس کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ملا اور اس نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے ایسا نہیں کیا، ایسے فضائل اس کے ساتھ جوڑے
اس قدر فضیلتیں بیان فرمائیں، اس قدر انعامات کا اعلان کیا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ روزہ رکھنا گویا کہ انسان کے لیے کوئی سرشاری اور کوئی بہاروں کی آمد ہو، نہ کہ کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب کردہ کسی فریضے کی ادائیگی. کیونکہ فرض جس طرح ہوتا ہے، آپ لوگ دیکھیں نا، ہم نے کوئی چیز بطور ڈیوٹی ہوتی ہے تو وہ کوئی خوشگوار نہیں ہوتی ہے. ہمارے پولیس والوں کی جب نائٹ ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا، فوج والوں کی پوسٹنگ دور دراز جب ہو جاتی ہے تو اچھا نہیں لگتا، لیکن ماننی پڑتی ہے، یا کسی اور محکمے والے کی بھی. تو رمضان کا ماحول اللہ جل شانہ نے ایسا نہیں بنایا کہ انسان یہ سوچے کہ بس یہ اللہ کی طرف سے ایک آ گئی ہے، آزمائش ہے، آ گئی ہے، اور اس کو جو ہے ہم نے جیسے کیسے مرے یا جیے ہم نے اس کو رکھنا ہے. ایسا نہیں، اس کے اوپر بے شمار فضائل کے اعلانات فرمائے. ایک دو روایات صرف آپ کے سامنے پیش کروں، بلا مبالغہ سینکڑوں روایات میں سے سینکڑوں احادیث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا، دو شرائط ہیں، ایک یہ کہ ایمان ہو، صاحب ایمان ہو، مسلمان ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ احتسابا، خالصتاً اللہ جل شانہ سے ہی اجر لینے کے لیے ہو، کوئی اور نیت اس کے اندر شامل نہ ہوئی ہو. اس وجہ سے روزہ نہیں رکھا کہ بھئی ہمارے لوگ کیا کہیں گے، یہ بے روزہ، اسے روزہ نہیں رکھا ہوا. یا ہمارے پشتون علاقوں کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم روزہ غیرت کی وجہ سے رکھتے ہیں. تو نہیں، غیرت کی وجہ سے نہ رکھے، اللہ کا حکم سمجھ کے رکھے کہ اللہ جل شانہ کا حکم یہ ہے تو اس وجہ سے میں اس کو رکھ رہا ہوں. تو احتسابہ کا مطلب یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کے لیے، اور اس میں اجر کی جو توقع ہے، جو اس کا صلہ ملنے کی توقع ہے، وہ سوائے رب العالمین کے اور کسی اور سے نہ ہو. رسول اللہ نے فرمایا جس نے ایسا روزہ رکھا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. جتنے گناہ انسان نے کیے، صغیرہ گناہ یہاں مراد ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے، کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور جو حق تلفیاں کی ہوتی ہیں اس کی تلافی سے معاف ہوتے ہیں. وہ تو دینے پڑتے ہیں، کسی کے پیسے ہیں تو دینے پڑتے ہیں، کسی کی غیبت کی ہے تو معافی مانگنی پڑتی ہے، کسی کا حق مارا ہے حق دینا پڑتا ہے، کسی پہ زیادتی کی ہے تو معافی مانگنی پڑتی ہے. وہ تو روزہ رکھنے سے نہیں معاف ہوتے. کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ مراد ہے کہ جو سارے کے سارے انسان کے معاف ہو جائیں گے. کبیرہ کہ وہ توبہ کر لے اور پھر جس کا حق ہے وہ اس کو ادا کر دے. ساتھ حدیث کا دوسرا حصہ ہے ومن قام رمضان، اور جو کھڑا ہو گیا رمضان کی راتوں کے اندر، تراویح کے اندر. قیام اللیل رمضان کے اندر جب آتا ہے تو اس سے مراد تراویح ہوتی ہے، اور قیام اللیل کا لفظ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے جہاں پر بھی آتا ہے روایات کے اندر تو اس سے مراد تہجد کی نماز ہوتی ہے. تو کہا کہ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ دن کا روزہ رکھنے کے بعد رات کو جو تراویح کے اندر کھڑا ہو گیا ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کے ساتھ، رسول اللہ نے فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، جو اس کے اگلے پچھلے گناہ ہیں اللہ جل شانہ سارے کے سارے معاف فرما دیتے ہیں. یہ گویا روز انسان کی صفائی ہو رہی ہے، روز انسان کی دھلائی ہو رہی ہے. پھر ایک اور حدیث شریف ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کے کسی فرمان کو بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو بیان فرماتے ہیں. جن احادیث کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے کہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے، براہ راست وہ نبی کے ذریعے سے پہنچتا ہے. ویسے تو انبیاء جو کچھ بھی کہتے ہیں، جو کچھ بھی نبی کہتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ نے خود اس کی ذمہ داری بھی لی ہے، اس کی گارنٹی بھی لی ہے، اس کو شریعت بنایا ہے کہ نبی نے کہہ دیا یہ شریعت ہے. اور کہا کہ یہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى، یہ نبی اپنی خواہش پر نہیں بولتے کہ جو ان کے دل میں آئے یہ بولیں گے جیسے میں اور آپ بولتے ہیں. ان هو الا وحی یوحى، ان کے اوپر تو جو آسمانوں سے وحی اترتی ہے تو ہی ان کی زبان کھلتی ہے. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کس کے، یعنی بات تو اللہ کی طرف سے دل میں ڈالی گئی. اگر اللہ کی طرف سے ڈالی گئی بات کو اللہ ہی کے الفاظ کے اندر نبی بیان بولے اپنی زبان سے، اس کو ہم قرآن کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی بات کو نبی اپنی زبان سے ارشاد فرمائے تو اس کو ہم حدیث کہتے ہیں. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیزیں تو ساری اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے. دوسری جگہ ہمیں کہا گیا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی
للہ رب العالمین، یہ کہو اے اہل ایمان کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کو خصوصیت کے ساتھ فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت تو ہر اللہ کے لیے ایک، اور دوسرا دیگر عبادتوں کی جزا بھی تو اللہ ہی عطا فرماتے ہیں۔ کہا کہ روزے کی جزا، روزے کا ثواب میں عطا کروں گا، تو نماز کا ثواب بھی تو اللہ ہی عطا فرماتے ہیں، اور حج کا ثواب بھی تو اللہ ہی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں محدثین نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ یہ تعبیر، یہ گفتگو کا یہ طرز کیوں اختیار کیا گیا؟ کہا پہلی بات یہ کہ جو الصوم لی، جو اللہ نے کہا روزہ تو میرے لیے ہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے اندر ریاکاری کا امکان نہیں ہوتا۔ کسی آدمی نے اگر جھوٹا روزہ رکھا ہے، ظاہر کر رہا ہے، تو اس کو جھوٹ میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے ہی کہہ سکتا ہے میرا روزہ ہے۔ کسی کو کیا پتا اس کا روزہ ہے یا نہیں، اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی اگر کسی آدمی نے ریاکاری کا روزہ رکھنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھنا ہے، تو کسی سے کہہ دے میرا روزہ ہے اور اس کا روزہ نہ ہو، تو انسانوں کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے اس کے روزے کو جانچنے کا اور ناپنے کا۔ ایسے ہی جو آدمی روزے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے روزے کی حقیقت کا علم سوائے اللہ جل شانہ کے اور کسی کو نہیں ہوتا۔ آدمی اپنے کمرے میں ہوتا ہے اور دروازے بند ہوتے ہیں اور فریج کے اندر پانی رکھا ہوا ہوتا ہے اور مشروبات رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اگر پینا چاہے تو یہ اختیار تو اللہ نے اس کو دیا ہے کہ وہ پی سکتا ہے، لیکن وہ نہیں پیتا تو کس کی وجہ سے نہیں پیتا؟ اللہ رب العالمین کی وجہ سے نہیں پیتا۔ باقی عبادتیں جب وہ کرتا ہے تو اللہ کے علاوہ بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے انسان مسجد آتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، یہ 5 وقت کا نمازی ہے، یہ پہلی صف کا نمازی ہے، اس کی نیت کے اندر کھوٹ اور خلل آ سکتا ہے نماز پڑھنے والے کی، اور آتا بھی ہے۔ اگر وہ حج پر جاتا ہے تو وہ تو دنیا باخبر ہوتی ہے کہ حاجی صاحب حج پر جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اب تو کم ہوتے جا رہے ہیں یہ اہتمام۔ پہلے زمانے کے اندر تو حاجیوں کو رخصت کرنا اور حاجیوں کو جب واپس آتے ہیں تو ان کا استقبال کرنا، وہ تو ایک پوری دنیا کو پتہ چلتا تھا کہ حج کر کے واپسی ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے تو فقیروں کو پتہ چلتا ہے جن کو دی گئی ہے کہ اس نے زکوٰۃ دی ہے۔ اس لیے چونکہ روزے کے اندر اس قدر اخفاء ہے، اس قدر اس کے اندر ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اور اخلاص کی اس قدر زیادہ اس کے اندر امکانات ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ روزہ تو میرے لیے ہے، جو رکھتا ہے میرے علاوہ کوئی چیز اس کے پیش نظر نہیں ہو سکتی، سوائے میرے کسی اور کے لیے وہ نہیں رکھ سکتا۔ اور جب میرے لیے ہے اور صرف میرے لیے ہے تو فرمایا کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ محدثین نے یہاں ایک اور بات بھی اٹھائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا یہ ثواب ہے، اس کی جزا کیا۔ دنیا کے بہت سارے نیکیوں کے بہت سارے کاموں پر اللہ تعالیٰ نے جزا کا اعلان کیا ہے۔ مثلا کہا ہے کہ جو بندہ حج کر کے واپس آتا ہے اور اس کا حج مقبول ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسا گناہوں سے پاک و صاف ہو کے واپس آتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے، اس سے پہلے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس طرح نمازوں کے ثواب، دیگر کے ثواب، یہاں اس حدیث کے اندر روزے کا کوئی ثواب ذکر نہیں ہے۔ محدثین نے کہا ہے کہ ثواب کا ذکر نہ ہونا یہ کسی عالی شان ذات کی طرف سے کہ میں تمہیں اس کی جزا دوں گا، کتنی دوں گا یہ تمہیں نہیں بتاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی شائن شان دوں گا، جو میری شان کا تقاضا ہے ویسے تمہیں دوں گا۔ اس لیے تمہیں میں نے گن کر نہیں بتایا، تمہیں تول کر نہیں بتایا، تمہیں شمار کر کے نہیں بتایا، عدد نہیں بتایا اس کا، کیونکہ جب وہ تم میرے پاس آؤ گے اور اجر ملنے کا وقت ہوگا، جس وقت میں اجر دے رہا ہوں گا، تو اس وقت پھر میں تمہیں اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ تو پہلی چیز جو رمضان شریف کے اندر کرنے کی ہے وہ روزہ ہے، اور کہا گیا ہے روزہ چھوڑنے کی بہت سخت وعیدیں ہیں، بہت ہی سخت، اللہ کی نافرمانی ہے، فرض کا چھوڑنا ہے، چھوٹے چھوٹے اعذار کی بنیاد پر کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ روزے کے چھوڑنے کے شرعی عذر ہیں، شرعی اعذار ہیں جس میں اجازت ہے چھوڑنے کی۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس کے اندر ہے کہ جو تم میں سے مریض ہو، مریض کا کیا مطلب ہے؟ یوں تو نزلہ زکام کھانسی تو ہر بندے کو ہی ہوتی ہے۔ تو ایک صاحب نے روزہ نہیں رکھا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، ہم چھوٹے ہوتے تھے، آج بھی ان کے جملہ یاد ہے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کا روزہ تو نہیں؟ کہتا نہیں، میرا روزہ تو نہیں، اس لیے کہ میں عام طور پر بیمار رہتا ہوں۔ تو یہ عام طور پر بیمار رہنے والے تو کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو کہے کہ میں ہر وقت صحت مند رہتا ہوں، بیماری کی تفصیل ہے۔
اور بیماری کی تفصیل یہ ہے کہ ایسی بیماری ہو جس میں اگر یہ روزہ رکھے تو اس کے مرض کے، اس کی بیماری کے بہت زیادہ بڑھ جانے کا اندیشہ. بعض اوقات ڈاکٹر، چونکہ بعض لوگ خود بہت زیادہ دیندار باز نہیں ہوتے یا روزے کی اہمیت نہیں ہوتی، تو کسی اچھے پختہ مزاج دیندار ڈاکٹر کی طرف سے آپ کو یہ ہدایت ہو کہ اس رمضان اس روزے کے رکھنے سے تمہاری بیماری کے اندر اضافہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گی تمہاری بیماری. ایک تو اس صورت میں، یا ناقابل برداشت تکلیف، روزہ رکھنے سے کوئی ایسی بیماری ہو کہ اس دوران اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کو ایسی تکلیف ہوتی ہو جس تکلیف کے برداشت کرنے کا اس کے اندر تحمل نہ ہو، اس کے اندر برداشت نہ ہو اس کی، اس صورت کے اندر وہ روزے کو قضا کر سکتا ہے، بعد میں رکھے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ سفر کے اندر چونکہ سفر کی مشقت ہوتی ہے، اختیار ہے سفر کے اندر بھی، اگر رکھنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے رکھے. اگر وہ سمجھے کہ سفر کے اندر میرے روزہ رکھنا مشکل ہے، سفر کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، دھوپ ہوتی ہے، کوئی پیدل چلنا پڑ جاتا ہے، سامان اٹھانا پڑ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کی اجازت دی ہے. تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی شخص نے کوئی روزہ چھوڑ دیا رمضان المبارک کا، نہیں رکھا اس نے بغیر کسی شرعی عذر کے، اس کی قضا تو وہ ایک روزہ ہے جس پر وہ رکھے گا، تو اللہ جل شانہ نے کہا، لیکن فرمایا کہ اس کا جو نقصان ہوا اس کو چھوڑنے کا، اگر وہ اپنی باقی ماندہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی جتنا ثواب اس کو نہیں مل سکتا جو اس نے چھوڑ دیا، اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا جو اس نے چھوڑ دیا رمضان کا جو روزہ. یعنی رمضان کا ایک روزہ اور باقی ساری زندگی جو انسان کی ہو سکتی ہے اس پوری زندگی کے روزے برابر نہیں. اس قدر اللہ جل شانہ نے اس کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا. ایک چیز تو ہو گئی رمضان، روزہ رکھنا. دوسری چیز ہے قیام اللیل. من صام رمضان ومن قام رمضان. قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ تراویح کا پڑھنا اور اس کے اندر قرآن کا سننا اور ہر رات کا قیام کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی، لیکن آپ نے اس کے بعد کچھ دن کے لیے اس کو مسجد کے اندر آ کر پڑھنے کو مؤخر فرمایا، مسجد میں تشریف نہیں لائے، اور فرمایا صحابہ سے کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں مستقل آ جاتا اور پورا رمضان مسجد کے اندر آ کے پڑھتا اس طریقے کے ساتھ تو تمہارے اوپر فرض ہو جاتی، تم پر فرض، اور فرض کو تو ظاہر بات ہے کہ درجہ اور ہے. تو کہا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تراویح مسجد کے اندر پڑھی، کچھ اپنے گھر کے اندر پڑھی، تاکہ فرض نہ ہو جائے امت کے اوپر شفقت فرماتے ہوئے. لیکن اہتمام کیا اس کا بہت زیادہ، حضرات صحابہ نے بھی اس کا اہتمام کیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جس طرح بہت ساری چیزیں منظم ہوئیں، مرتب ہوئیں، آپ نے چیزوں کو صحابہ کے لیے، آنے والے مسلمانوں کے لیے آسان کیا، تو آپ کے زمانہ مبارک کے اندر اس بات کے اوپر صحابہ کا اجماع ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے 4 دلائل ہیں، ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے، ایک اجماع ہے اور ایک قیاس ہے. اور اجماع کا مطلب ہے کسی بھی زمانے کے علماء کا کسی ایسی چیز کے اوپر اتفاق کر لینا جس کا واضح اور صریح حکم قرآن و سنت کے اندر موجود نہ ہو الفاظ کے. اس سے وہ قرآن و سنت کی میں، یعنی وہ لٹرلی جس کو کہنا چاہیے الفاظ کے اندر نظر نہ آ رہا ہو، اگر جو اس کا حکم پوشیدہ ہو بہت سارے احکامات کے اندر. اس کو ایک تو صحابہ کا اس پر اتفاق ہوا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر پورے رمضان کی تراویح ہوئی اور 20 تراویح ہوئی. 20 تراویحیں پڑھی گئی، صحابہ نے پڑھی، اور پورا رمضان شریف انہوں نے تراویح پڑھی. اس وقت سے لے کر آج تک یہ 1400 ساڑھے 1400 سالوں میں امت اسلامیہ کے تمام معروف مجتہدین کا، 4 معروف مجتہد ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل، چاروں کا اس کے اوپر اتفاق رہا ہے کہ تراویح کی کم سے کم مقدار 20 ہے. امام مالک کا ایک قول یہ ہے کہ تراویح 36 ہیں، لیکن اس کی توجیہ کی جاتی ہے کہ وہ ہر 4 کے بعد 4 نفل ہوتے ہیں. اصل میں یہ جو 4 تراویح کے بعد ہم بیٹھتے ہیں تو یہ اس کو ترویحہ کہتے ہیں. یہ آج کل چونکہ بس ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کا وقت کم لگے اور ان کو تکلیف نہ ہو، تو اس لیے اس ترویحے کو مختصر کرتے ہیں، ورنہ یہ ترویحہ حضرات صحابہ کے دور کے اندر 4 رکعتوں کے بعد ذرا لمبا ہوا کرتا تھا، اور اس میں
کافی لمبا ہوتا تھا، اس میں صحابہ تلاوت کیا کرتے تھے، نفل پڑھا کرتے تھے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں. پھر اگلی 4 تراویح پڑھتے تھے. تراویح تو قیام اللیل ہے اصل میں. تراویح کو ہم نے ایسا بنا دیا جیسے کوئی عشاء کی نماز کے ساتھ کی جیسی بس پڑھ لی جلدی سے چلے گی. تراویح کا مطلب ہے رات کا بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا جتنا ہو سکے. میں نے اپنے بچپن میں کہوں یا بالکل لڑکپن کے اندر جو تراویح دیکھی اس سے قریب ترین، وہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت اللہ والے تھے، خواجہ سید الاولیاء حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کندیا شریف والے. بہت بڑے بزرگ تھے اور علماء کی بہت بڑی تعداد ان سے بیعت تھی. خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کندیا میاں والی کے پاس ایک جگہ ہے. ان کی خانقاہ کے اندر میں ایک رمضان میں گیا اور آخری عشرہ وہاں گزارا. تو وہاں یہ دیکھا کہ ان کے ہاں ایک تو 3 ختم ہوتے تھے، ہر عشرے کا اپنا ختم ہوتا تھا. پہلے عشرے کا ختم ہوا، 3 سپارے روز پڑھے جاتے تھے، اور ایک عشرے کا ختم، پھر دوسرے عشرے کا ختم، پھر تیسرے عشرے، 3 ختم قرآن پاک کے. 4 اب آپ سوچیں جب 3 سپارے پڑھنے ہوں، 3 سپارے ایک رات کے اندر پڑھنے ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ پہلی 4 رکعتوں کی مقدار کافی زیادہ ہو جاتی ہے وقت کے اعتبار سے. تو 4 رکعت تراویح ہونے کے بعد جتنا وقت 4 رکعت تراویح میں لگتا تھا اتنے ہی وقت کا ترویحہ ہوتا تھا. مثلا یہ کہ اگر 40 منٹ لگے، آدھا گھنٹہ لگا 4 رکعت تراویح پڑھنے کے اندر، تو آدھے گھنٹے کا ترویحہ ہوتا تھا. پھر آدھے گھنٹے کی 4 رکعت، پھر آدھے گھنٹے کا ترویحہ، پھر آدھے گھنٹے کی 4 رکعت، پھر آدھے گھنٹے کا ترویحہ. اس طریقے کے ساتھ وہ ہوتی تھی. اس کے اندر حضرت تو اپنے اشغال کرتے تھے، مراقب ہو جاتے تھے. ان کے ساتھ ان کے وہاں بڑی تعداد میں پورے ملک سے لوگ رمضان آخری عشرہ گزارنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے. تو کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اس میں نفل پڑھ رہا ہے درمیان میں، کوئی اٹھ کے جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے تھے وہ جا کر اپنا وضو تازہ کر کے آ جاتے تھے. اور بعض لوگ اس میں آرام بھی کر لیا کرتے تھے، تھوڑا سا لیٹ جاتے تھے، 15 منٹ آرام کیا، پھر جا کے وضو تازہ کر کے دوبارہ آ گئے. لیکن اس طریقے کے ساتھ رمضان کی راتوں کو زندہ کیا جاتا تھا، رمضان کی رات کو صحیح معنوں کے اندر وصول کیا جاتا تھا. تو قیام تو اس طرح کی تراویح اگر ہم نہ پڑھ سکیں، چلیں یہ تو ہو گئی بڑے اللہ والوں کی بات، اور یہ تو ہو گئی بڑے بزرگان دین کی بات، تو کم سے کم یہ جو 20 تراویح ہم اپنے بساط کے مطابق جلدی جلدی پڑھتے ہیں، جس قدر یعنی جتنی شریعت اجازت جس سپیڈ کی دیتی ہے، ہم اپنے حافظوں سے کہتے ہیں بھائی اس سے پڑھو، جتنی اجازت ہو سکتی ہے اتنی پڑھو. تو اس کو تو کم سے کم اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے. تیسری چیز وہ ہے جس کی ترغیب آئی ہے، وہ کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا ہے، سخاوت ہے رمضان کے اندر. صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ویسے بھی سخی تھے اور سخیوں کے سخی تھے، سارا سال کے سخی تھے، لیکن آپ کی رمضان کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی جیسا کہ کوئی تیز رفتار ہوا چلتی ہے، ریح مرسلہ، تیزی کے ساتھ چلنے والی ہوا، کوئی تیز رفتار ہوا جیسے آتی ہے، وہ آنن فارن سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. صحابہ کہتے ہیں رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتی تھی. اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رستے کے اندر دینا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے. یہ تو عمومی سخاوت ہے ہر چیز میں، کیونکہ اس مہینے کو غمخواری کا مہینہ کہا گیا، شہر المواسات کہا گیا ہے کہ اس کے اندر انسان، غمخواری کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کے غموں کے اندر شریک ہوگا، لاچاروں کے، مجبوروں کے، بے کسوں کے، غریبوں کے، ان کے دکھوں میں، ان کی محرومیوں میں اس میں شریک ہوگا، ان کے ساتھ اپنی روٹی کو آدھا کرے گا انسان. یہ اس کی تیسری اہم ترین چیز ہے. چوتھی، ایک تو یہ تو عمومی سخاوت اور خرچ ہو گئی جو ہر مد میں ہو سکتی ہے. چوتھی جس کی خصوصیت کے ساتھ ترغیب آئی ہے وہ ہے افطار کرانے کی. روزے داروں کو افطار کرانا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کے اندر کوئی امیر غریب کی پابندی نہیں ہے، جس کو بھی آپ افطار کرائیں اس کا ثواب ہے. آپ کی کھجور سے یا آپ کے پانی سے یا آپ کے کھانے سے کسی روزے دار نے اپنا روزہ توڑ لیا، اپنا روزہ افطار کر لیا، اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی سعادت کوئی اور نہیں ہو سکتی. اور چونکہ اللہ جل شانہ نے عربوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مزاج دیا ہے، اور انہوں نے وہ دور دیکھا ہے، اور ان کے ہاں نسلاً کچھ چیزیں متوارث ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرمین شریفین کے اندر کیسے بڑے بڑے لوگ، ارب پتی اور کھرب پتی لوگوں کی منت سماجت، ٹھوڑیوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ میرے دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جاؤ، میرے دسترخوان پر آ کے بیٹھ جاؤ. تو وہ ایک دفعہ ہم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اپنے بچے آتے ہیں، وہ اپنے گھر کے، حالانکہ ملازم بھی بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ان کے بچے بھی لوگوں کو بلا کر لا رہے ہوتے ہیں. تو ایک دسترخوان بچھا ہوا تھا، سفرہ، ایک بڑے بزرگ بابا جی جو تھے وہ سفرے سے دوسری طرف یعنی ایک سائڈ کے اوپر منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک ان کا بچہ آیا جس کا دسترخوان تھا،
تو اس نے آ کر ان بابا جی کو کہا کہ بابا جی سفرے کی طرف منہ کر لو. اس کو ڈر تھا کسی اور، کیونکہ دونوں طرف دسترخوان لگے ہوتے ہیں، اس کو ڈر تھا کہ بابا جی پیچھے کی طرف منہ نہ کر لے، دوسرے دسترخوان کی طرف. تو ان سے کہتا ہے بابا جی میرے دسترخوان کی طرف منہ کر لو. تو بابا جی نے بس سنی انسنی کر دی. پھر آ گیا، باپ نے پھر بیٹے کو بھیجا، گیا جا کے بابا جی کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگایا اور اشارے، عربی تو نہیں آتی تھی بابا کو، ہمارے پاکستان کا تھا، تو کہا بابا جی یہ ہمارے دسترخوان کی طرف منہ کر لو. بابا جی نے پھر اس کی بات نہیں سنی، تو اس کا باپ اٹھا، جا کے بابا جی کی دونوں ٹانگیں پکڑی اور یوں کر کے موڑی اپنے دسترخوان کی طرف کہ بابا جی ادھر ادھر نہ ہو. اس کے بعد اس کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگایا کہ مجھے معاف کرنا، میں نے تمہاری ٹانگیں موڑی ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں تو دوسرے دسترخوان پر نہ بیٹھ جائے گی. ایک ایک بندہ ان کو قیمتی لگتا ہے کہ میرے دسترخوان پر ایک بندہ بڑھ گیا، یا ایک بندہ بھی کم نہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے وہ حدیثیں سنی بھی ہیں اور وہ سمجھتے بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرانے کی فضیلت کے اندر. اور آپ نے فرمایا عائشہ سے کہ عائشہ صبح صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے تو ہر بندے کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو افطار کرا سکے. آپ نے کہا پانی کا گھونٹ تو پلا سکتے ہو، دودھ کا گھونٹ تو پلا سکتے ہو، یا کھجور کا ٹکڑا تو کھلا سکتے ہو، ان میں سے جو چیز بھی تمہارے پاس ہو. اب عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ لوگوں کو افطار کراؤ، چاہے کھجور کے ٹکڑے سے کراؤ، یہ ٹکڑا جہنم کی آگ سے نجات دلائے گا، جہنم کی آگ سے بچا دے گا، چاہے کھجور کا ایک حصہ ہو، آدھی کھجور کیوں نہ ہو. بعض بولو بشق تمرہ کہتے ہیں ایک کھجور کو، کھجور کا کوئی ٹکڑا ہو، ایک کھجور آپ نے کاٹ کے 4 حصوں میں کر دی، 4 لوگوں کو اسے افطار کرا دی. تو چوتھی چیز جو میں نے عرض کی وہ کیا ہے کہ افطار، کثرت کے ساتھ اس کے اندر افطار کرایا جائے. 5ویں چیز جس کا رمضان کے ساتھ تعلق ہے اور بہت زیادہ تعلق ہے وہ کثرت تلاوت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ابھی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کے نزول کے لیے اس مہینے کو پسند فرمایا. اس مہینے کا قرآن کے ساتھ ایک بڑا خاص قسم کا تعلق ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا تھا تو صحابہ اپنے مصاحف پر، یعنی اپنے قرآن مجید کے نسخوں کے اوپر ایسے جھک جاتے تھے گویا اس کے اوپر پڑ جاتے تھے، بالکل ایسے اپنے نسخے، اپنا جس کو جو قرآن پڑھنے والا ان کے سامنے ہوتا تھا جس شکل میں بھی، چاہے وہ چمڑوں کی شکل میں، یا چاہے وہ پتوں پر لکھا ہوا قرآن، یا وہ کپڑے پر لکھا ہوا قرآن، یا کاغذ پہ لکھا ہوا قرآن، تو کہتے ہیں ان مصاحف کے اوپر صحابہ کرام بالکل جھکے پڑے ہوتے تھے، گویا دن کا بیشتر حصہ تلاوت کے اندر گزارتے تھے. تو تلاوت بہت زیادہ کرنی چاہیے، مقدار متعین کرنی چاہیے، اور اس میں بڑی بڑی مقداریں لوگ کر کے دکھاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان شریف میں ایک قرآن پڑھتے ہیں، روزانہ ایک قرآن شریف کی تلاوت روز کرتے ہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میری دادی صاحبہ کو ہم دیکھا کرتے تھے، میری اپنی دادی کا کہا کہ وہ ہمیشہ رمضان شریف کے اندر ہر روز 40 سپارے کی تلاوت کرتی تھی، ایک قرآن پورا کرتی تھی، دوسرے قرآن کے 10 پارے پڑھتی تھی. اور کہا کہ میری بیٹیاں گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ، انہوں نے کھانا بھی پکانا ہوتا ہے، صفائیاں بھی کرنی ہوتی ہیں، اور بے شمار مہمان آتے ہیں افطاری کے وقت میں، وہ سارا کھانا بھی انہوں نے تیار کرنا ہوتا ہے، گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی. کہا میری بیٹیاں گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ چلتے پھرتے 20-25 سپارے روز پڑھ لیتی ہیں. تو جن گھروں کے اندر خواتین 20-25 سپارے پڑھتی ہیں اور چلتے پھرتے پڑھتی ہیں، تو آپ سوچیں. اپنے والد کا لکھا مولانا یحییٰ صاحب کا، کہ جب بھی ہم نے اپنے والد کو دیکھا کہ صبح سویرے تہجد کے اندر الف لام میم سے قرآن کا آغاز کرتے تھے، اور جب وہ تراویح کے لیے آ رہے ہوتے تھے مصلی پر تراویح پڑھانے کے لیے، تو عام طور پر ہم دیکھتے تھے کہ اس سے 2-3 منٹ پہلے سورۃ الناس پڑھ رہے ہوتے تھے، ان کا قرآن ختم ہو رہا ہوتا تھا. تو یہ ایک قرآن پڑھنے والے بھی ہیں، اور 15 سپارے پڑھنے والے بھی ہیں، 10 سپارے پڑھنے والے بھی ہیں. ایک منزل علماء نے متعین کی ہے، قرآن کی 7 منزلیں کی ہیں کہ اگر قرآن کم سے کم یہ ہے کہ بندہ ہفتے میں ختم کرے، تو اس لیے قرآن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے مصحف کے اندر نیچے صفحے کے اوپر منزل لکھی ہوتی ہے. پہلی منزل یہاں، دوسری منزل یہاں تھی، کوئی تقریباً 4، 4.25، 4.5 سپارے کی منزل ہوتی ہے. تو کم سے کم ایک منزل تلاوت تو بندہ ضرور کرے، تاکہ 7 دنوں کے اندر اس کا قرآن ختم ہو جائے. رمضان شریف کے اندر اس کو کم سے کم 4 قرآن ختم کرنے کی توفیق ہو جائے. یہ تو کم سے کرنا چاہیے، اور اس کے اندر تلاوت کی روانی بھی اس کے لیے ہونی چاہیے، تو اس کو اچھے طریقے سے سیکھ لیں. چھٹی چیز یہ ہے کہ ایک ہے تلاوت کی مقدار، اور ایک ہے تلاوت کے اندر کیفیات اور خشوع. وہ رمضان کے اندر بہت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ انسان روزے سے ہوتا ہے اور شیطان بندہ ہوا ہوتا ہے، نفس جو ہے اس کا مغلوب ہوتا ہے. اگر وہ تلاوت کے اندر رونا چاہے، تلاوت کے اندر کیفیت پیدا کرنے چاہے، جیسے قرآن کے اندر آتا ہے کہ جب اہل ایمان قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہتی ہیں،
اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کی جلد نرم ہو جاتی ہے, اس وجہ سے کہ وہ قرآن ان کے دل کو دہلا رہا ہوتا ہے. یہ کیفیت جو قرآن کی ہے, جو ہمیں عام طور پر پورا سال نصیب نہیں ہوتی پڑھتے ہوئے, اگر ہم کوشش کریں تو رمضان شریف کے اندر ہمیں یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے کہ ایک کثرت تلاوت ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں انسان خوف اور بکا کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے دھونے کے ساتھ وہ انسان جو ہے اپنی تلاوت کو اس طریقے کے ساتھ تلاوت کرے. 7ویں چیز جس کی احادیث کے اندر تاکید آئی ہے وہ رمضان شریف کے اندر عمرے کی ہے. جس خوش نصیب کو یہ موقع مل جائے کہ وہ رمضان کے اندر عمرہ کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعتمر فی رمضان, جس نے رمضان کے اندر عمرہ کیا وہ ایسا ہے اس کا ثواب کمن حج معی, جیسے کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا, رسول اللہ کے ساتھ اس نے حج کیا ہو, آپ کے قافلے کے اندر آپ کے ساتھ شریک ہو کر. یعنی جن صحابہ نے حجۃ الوداع کیا آپ کے ساتھ, اور حج پر جو آپ کے ساتھ وہ گئے, جو 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ لوگ, جو ثواب ان کو ملا رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے کا, کہا کہ رمضان کے اندر عمرہ کرنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے. تو اگر اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے اور تو انسان کوشش کرے کہ رمضان شریف کے اندر عمرہ بھی کرے. حدیث شریف میں اس کے فضائل آئے ہیں, تاکید آئی ہے. 8ویں چیز جو اس کے ساتھ آئی ہے وہ کثرت دعا ہے. یہ دعا کا مہینہ ہے, خوب دعائیں کرنی چاہیے, اور خاص طور پر سحر اور افطار کے اوقات کے اندر. میں نے غالباً پچھلے جمعے کے اندر یا اتوار والی عصر کے بعد ہونے والی اصلاحی مجلس کے اندر یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ دونوں اوقات, افطاری کا وقت بھی اور سحری کا وقت بھی, ہمارے کھانے پینے کی اجرتوں کے اور ہمارے کھانے پینے کی عادات کی نظر ہو جاتی ہے. نہ ہم اپنے گھر کی خواتین کو اس وقت میں دعا کا موقع دیتے ہیں, آخری وقت تک افطاری ہمارے یہاں چل رہی ہوتی ہے, اور بلکہ بعض لوگوں کی تو اذان, دیکھیں ایک بات مسئلہ ذہن میں آ گیا کہ اذان ہوتی ہے صبح صادق کے طلوع ہو جانے کے بعد, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذان سے ایک چند لمحے پہلے اگر اذان بالکل وقت پر ہو رہی ہے, اول تو اذانوں پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. کون اتنی سیکنڈوں کی پابندی کے ساتھ اذان دیتا ہے؟ اذان تو بہرحال انسان دیتے ہیں, کوئی مشین سے تو نہیں نکلتی. وہ چلنے میں, پھرنے میں, سوئچ آن کرنے میں, بند کرنے میں اس کا فرق ہوتا ہے, گھڑیوں کے اندر فرق ہوتا ہے, نقشوں کے اندر فرق ہوتا ہے. تو اول تو رمضان کے اہتمام میں یہ بات داخل ہے کہ آپ کے پاس اپنے پاس ایک مصدقہ صحیح کیلنڈر ہونا چاہیے, نظام الاوقات ہونا چاہیے, اور آپ کو اس سے پتہ چلنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اذان کا مطلب یہ ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی بھی وقت ہے اس کا. اذان سے پہلے وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے, چند لمحے پہلے. جب روزے کا وقت ختم ہوگا سحری کا, تب اذان کا وقت داخل ہوگا, اور جب اذان کا وقت داخل ہوگا تب مؤذن اذان دے گا. اس لیے اذانوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. سحری کے اندر 2-3 منٹ کی احتیاط ضرور کریں, اس کے اندر اپنے نقشے کو دیکھیں, اور اس نقشے سے بھی 1-2 منٹ پہلے احتیاطاً اپنی سحری بند کر دیں. یہ تو صورت میں کہ اگر آپ نے بالکل آخری حد تک جانا ہے, اور بہتر یہ ہے کہ 15-20 منٹ پہلے سحری بند کریں. اور یہ 15-20 منٹ خاص دعاؤں کے وقت, خاص دعاؤں کا وقت. آپ جب اٹھیں اپنی تہجد سے فارغ ہوں, تہجد کے بعد سحری کریں, سحری کے بعد 15 منٹ اتنے ضرور رکھیں گے جس میں آپ دعا کریں اللہ جل شانہ سے, اور اسی دعا کے دوران اذان ہو جائے. یہ سب سے بہتر اور بہترین صورتحال ہے. اور دوسرا اسی طرح افطار کے اندر, افطار کے اندر بھی یہ آخری 15-20 منٹ, اس وقت کے اندر تو ایک مقبول دعا انسان کو عطا ہوتی ہے, حدیث کے اندر آتی ہے. ہر افطار میں کوئی ایک دعا انسان کو ملتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس وقت میں کرے تو اللہ جل شانہ فوراً قبول کریں گے. تو ایسی 30 دعائیں گویا ہمیں ملی ہیں رمضان کے اندر, یا 29 دعائیں ملی ہیں. وہ اگر ضائع ہو جائے پکوڑوں سموسوں کی وجہ سے, اور ضائع ہو جائے وہ کچوریوں اور کھیروں کی وجہ سے, تو کتنا گھاٹے کا سودا کہ انسان نے سودا بھی کیا تو کیسے گھاٹے کا سودا کیا. اس لیے اس وقت کے اندر اپنے ان دعاؤں کو وصول کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے. 8ویں چیز دعا تھی. 9ویں چیز یہ ہے کہ حق تلفیوں کا ازالہ. رمضان کے اندر ڈھونڈ لے جہاں جہاں حق تلفیاں ہوئی ہیں. مالی حق تلفی ہوئی ہے, کسی کے پیسے دینے ہیں, کسی کا قرضہ دینا ہے, کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے, کبھی بھی کسی زندگی کے حصے کے اندر رمضان شریف کے ڈھونڈ کر اپنی حق تلفیوں کا ازالہ کر لیں. ورنہ یہ حق تلفیاں رمضان کی برکات کے حصول کے اندر رکاوٹ بن جائیں گی, یہ آڑ بن جائیں گی, یہ حق تلفیاں چٹان بن کے کھڑی ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے سامنے جو رمضان کے اندر ہر انسان کے اوپر آتی ہے اور چھاج برستی ہے. یہ ہمارے لیے ایسا نہ ہو کہ دیوار اور آڑ بن جائے.
اس کی بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کو دیکھیں. اور 10ویں چیز جس کا رمضان کے اندر اہتمام آیا انشاءاللہ اس کے اوپر اعتکاف سے پہلے والا پورا جمعہ اس پہ گفتگو ہوگی اگر زندگی رہی. 10ویں چیز جو ہے وہ اعتکاف. تاکید آئی ہے اعتکاف کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے رمضان کے اندر. اس لیے ایک دفعہ آپ سے رہ گیا تھا کسی وجہ سے, تفصیل بتا دوں گا اس کی, پھر آپ نے اس کے اندر دو عشرے اعتکاف رکھ کے اس کی تلافی فرمائی تھی کہ رمضان کا. اس لیے یہ اعتکاف تو گویا اللہ تعالیٰ کے دروازے کے اوپر جا کے پڑ جانا ہے کہ انسان پڑھ گیا کہ یا اللہ میں اب اس تیرے گھر سے نہیں نکلوں گا جب تک تو مجھے مغفرت اور معافی کا پروانہ نہیں عطا فرمائے گا. یہ اعتکاف گویا انسان یہ کہہ رہا ہے. یہ 10 چیزیں میں نے جو حدیث کے اندر دیکھی تو یہ 10 چیزیں ہیں جس کی تاکید آئی ہے, جس کا اہتمام تھا. اگر یہ انسان کر لے تو اس نے اپنے رمضان کو وصول کر لیا. یہ اگر وہ کر لے تو اس نے اپنے رمضان کو قیمتی بنا لیا. اور آخری بات کہ جس ایک بات کے بارے میں نے کہا تھا کہ جتنی روایات آئی ہیں وعیدوں کی رمضان کے اندر, رمضان کو ضائع کرنے کی, رمضان کی حق تلفی کرنے کی, رمضان کی ناقدری کرنے کی, وہ ایک چیز جس سے اجتناب کرنا ہے وہ گناہ ہے, معصیتیں ہیں, اللہ کی نافرمانیاں گناہ ہے. کہ رمضان کے اندر انسان گناہوں کے دروازے مکمل طور پہ بند کر دے, یہی رمضان کا گناہ چھوڑنے کو ہی تقویٰ کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا روزہ اس لیے تمہیں دیا لعلکم تتقون. کیا مطلب ہے اس کا کہ تم تقویٰ, تم گناہ چھوڑ دو. علماء نے لکھا اس بات کو, کیا تقویٰ نیکیاں کرنے کو کہتے ہیں یا تقویٰ گناہ چھوڑنے کو کہتے ہیں؟ تو علماء نے کہا کہ تقویٰ گناہ چھوڑنے کو کہتے ہیں. کامیاب وہ ہوگا جس نے گناہ چھوڑے ہوں گے, چاہے اس نے نفلی نیکیاں کی ہوں یا نہ کی. نفل نیکیاں ظاہر بات ہے فرض کرنے ہی کرنے, فرض کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے. نفلی نیکیاں چاہے اس نے نہ کی ہوں لیکن گناہ چھوڑ دیے ہوں وہ انسان کامیاب ہو جائے گا. گناہ نہ چھوڑے ہوں تو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آنے والوں کو بھی گناہوں کی پاداش کے اندر وہ نیکیاں کسی اور کو دی جاتی رہیں گی, جن کے حق مارے ہوں گے, جن کے اوپر ظلم کیے ہوں گے, جن پہ زیادتیاں کی ہوں گی, جن سے گناہ کیے ہوں گے, وہ ان کو ملتی رہیں گی. اللہ جل شانہ اس رمضان کو ہمیں صحیح معنوں کے اندر وصول کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہمارے یہاں اتوار کو جو درس قرآن ہوتا ہے عصر کے بعد, تو چونکہ رمضان کے اندر اس کا وقت نہیں ہوتا, عصر کے بعد وقت تنگ ہوتا ہے, تو انشاءاللہ وہ جو ہے وہ ظہر کے بعد ہوا کرے گا رمضان کے مہینوں میں. اور کچھ رمضان سے متعلق کچھ مسائل ہیں جو لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں, انشاءاللہ وہ جمعے کے بعد جو سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے اس سے بتائے جائیں گے.